السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سسٹرز کیفے کا پروگرام اسلام چینل اردو پر۔ یہ پروگرام آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے ہیں اور یہ بتاتے بھی ہیں کہ ہمیں یہ بہت اچھا لگتا ہے پروگرام، اور اس میں آنے والے جو بھی سجیشنز ہوتے ہیں، جو ڈسکشنز ہوتے ہیں، اس کو سن کر زندگی کے اندر بہت سارے معاملات جو ہیں اس میں ڈفرینٹ آپ کو اوپینین ملتا ہے، سوچنے کا ایک الگ انداز ملتا ہے، اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ہم ارد گرد لوگوں سے سنتے رہتے ہیں۔ بہت سارے ٹی وی کے شوز ہم دیکھ لیتے ہیں، کبھی اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز میں جا کے اپنے مسائل، اپنی خوشیاں، اپنے غم شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور انسان جب انسان سے ملتا ہے، انسان جب دوسرے انسان سے اپنی باتیں شیئر کرتا ہے، تو بہت دفعہ کہنے سے، سننے سے، دوسری کی سننے سے، اپنے سنانے سے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوتا ہے، اچھا محسوس ہوتا ہے، خصوصاً جب ہمارے ذہن میں کوئی پریشانی ہو، کوئی تفکر ہو، اور ہم جا کر کسی سے بات کریں تو کبھی کبھی بات میں وہ الجھن سلجھ جاتی ہے۔ کبھی کبھی بات کرنے سے ہی خالی ذہنی تناؤ جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ذہن کی جو فکریں ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ یہی انسان کا انسان سے تعلق کے بینیفٹس ہیں، اور انسان کے ساتھ ہی خوش رہ سکتا ہے۔ معاشرے کے اندر اگر اس وقت ہم دیکھیں تو بہت تیزی کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ سکڑتے جا رہے ہیں اپنے خول کے اندر، آپس کے جو تعلقات تھے، آپس کی قربتیں تھیں، وہ سکڑی ہوئی نظر آتی ہیں، اور یہ نظر آتا ہے کہ لوگ ملنے جلنے میں اب وہ جو پہلے ماحول نظر آتا تھا، ملنا جلنا، ایک دوسرے کے گھر جانا آنا، اسپیشلی اس پینڈیمک کے دور میں ہم دیکھیں تو بہت سارے چینجز آئے ہیں ہمارے پوری دنیا کے اندر۔ ہم خصوصاً اپنے ارد گرد ہم دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، ملنے جلنے والوں میں دیکھیں، فیملیز میں دیکھیں، تعلیمی اداروں میں دیکھیں، ہر جگہ بہت سارے چینجز آئے ہیں، تبدیلیاں آئی ہیں، جن کا ذہن پر، ہمارے معاملات پر، ہماری زندگی پر بہت سارے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ آج یہاں پر اسپیشلی ہم یہی بات کریں گے۔ ہمیشہ بات کرتے ہیں ہم زندگی کے مختلف شعبوں کے حوالے سے، ملنے جلنے والوں کے حوالے سے، جو رشتے جن میں ہم بندھے ہیں، ان رشتوں سے ہم بہتر سے بہتر تعلقات استوار کر کے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور رشتے کیوں اہم ہیں زندگی کے اندر، اور ان رشتوں کا ساتھ نبھانے کے لیے ہم کیا کوششیں کر سکتے ہیں، کیسے پازیٹیوٹی اپنے اندر لے کر آ سکتے ہیں۔ وہ زندگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے ہمارے لیے، جو ایک رحمت ہے ہمارے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بغیر بتائے کہ کتنے دن میں دے رہا ہوں، ہمیں وہ دن دیے ہیں، اور ساتھ میں ہمیں یہ مہلت دی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے اپنی کوششیں کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی یہ زندگی جو ہے، اس میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کی بہتری کے لیے ہم کوششیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قوت دی ہے، جو سکلز دی ہیں، جو ایبلٹیز دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، ان کو کام میں لا کر خود کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کریں، خود کو مختلف چیزوں میں انوالو اور انگیج رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ کوششیں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کوششیں ہم کر سکتے ہیں تو اس میں ہمیں کہاں سے رہنمائی ملے گی؟ ہم یہاں پر بات کریں گے آج خصوصاً 2020 کی، پینڈیمک کا ایک پورا ٹائم گزرا ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جس کا ہم میں سے کسی نے تصور نہیں کیا تھا۔ ہمارے بڑے پلانز تھے 2020 کے لیے، ہم نے سوچا ہوا تھا کہ ہم نے کہیں ہالیڈیز پر جانا ہے، ہم نے سوچا تھا بہت سارے رشتہ داروں میں، ہمارے فیملی میں یا بچوں میں ہمارے شادیاں ہونی ہیں، ہم نے سوچا ہوا تھا کہ ہم نے اپنا کریئر اسٹارٹ کرنا ہے، یا ہماری ایجوکیشن کے ہمارے کوئی پلانز تھے، ہمارے گھر کے رینوویشن کے پلانز تھے، یا ہم نے کوئی نیا گھر خریدنا تھا، یا بہت ساری اور سرگرمیاں جن کے بارے میں ہم نے سوچا ہوا تھا۔ لیکن 2020 جو ہے ہم سب کے لیے ایک اچانک ایسا موقع سامنے آیا، ایسے حالات ہمارے سامنے آئے کہ جس کے بارے میں نہ تصور کیا تھا، نہ سنا تھا، اور نہ کبھی ایکسپیرینس کیا تھا۔ اس کے شروع ہونے کے وقت ہم سب یہ سوچ رہے تھے کہ اب وقت کیسے آگے جائے گا، کیسے ہم اس وقت کو گزاریں گے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا، بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کے بہت قریبی عزیز، جن کے گھر میں اسپاؤسز تھے یا والدین تھے یا ان کے قریبی رشتہ دار تھے، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے بڑا اپنی پلان کر کے اپنے بزنس کو اسٹیبلش کیا تھا، اپنی جو معاشی زندگی ہے اس کو بہتر بنایا تھا، لیکن ان کو بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے پیاروں سے نہیں مل سکے، کوئی کسی ملک میں تھا، کوئی کسی ملک میں تھا، کوئی کہیں پھنس گیا اور کوئی کہیں پر رہ گیا۔ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جن کا ہم نے توقع نہیں کی تھی، وہ ہمارے سامنے آئیں، اور ساتھ ساتھ بہت ساری فکریں اور پریشانیاں اور خوف، ایک فیئر تھا کہ اب آگے کیا ہوگا، اب آگے کیا ہونے والا ہے، اور اب آگے جو کچھ ہوگا اس سے ہم کیسے کوپ کریں گے۔
لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ جو آج یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جو یہ پروگرام کر رہے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، یہ موقع دیا ہے کہ آج یہاں پر بیٹھیں، سنیں اور دیکھیں اور سمجھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ میں سے جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اب اس زندگی کو آگے بہتر بنانے کے لیے ہم نے کیا کوشش کرنی ہے؟ ہمارے ارد گرد جو لوگ اس پینڈیمک سے متاثر ہوئے ہیں، یا اگر ہم خود اس پینڈیمک سے متاثر ہوئے ہیں، وہ لوگ کہ جو پہلے کسی ذہنی صحت کے مسئلے کی وجہ سے پریشان تھے، یا ذہنی صحت کی کسی ایسی النس سے گزر رہے تھے، کوئی ایسا ڈس آرڈر انہیں تھا، ان کے اوپر اس پینڈیمک کا کیا اثر ہوا ہے، وہ کس طریقے سے کوپ کر رہے ہیں، اور ان کے جو ارد گرد سپورٹ نیٹ ورک ہے اس نے ان کو کیسے ہیلپ کیا ہے، ان کے کیا مسائل ہیں، آج ہم یہی جانیں گے، یہاں پر یہی سمجھیں گے۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں، اور ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں اور سوال پوچھ سکتے ہیں ہمارے مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھ آج یہاں پر ہماری خصوصی مہمان موجود ہیں جن کو ہم یہاں پر ویلکم کہیں گے، اور منتظر رہیں گے کہ آپ کالز کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سسٹر ساجدہ احمد صاحبہ، اوک فاؤنڈیشن کی فاؤنڈر ہیں آپ، اور ہمارے ساتھ سمینہ صفدر موجود ہیں، آپ کی سروس مینیجر صاحبہ۔ آپ کو ہم پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، اور بہت ہی خوشی ہے کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔ آئی نو کہ آپ سب لوگ بہت مصروف بھی ہیں، اور خصوصاً اس ٹائم پر آپ کے پاس جو ہے وہ یقیناً مصروفیت بہت زیادہ ہوگی، آپ کا اسکیجول بہت بزی ہوگا، لیکن آپ نے اس اہمیت کو سمجھا کہ کتنا ضروری ہے اس پہ بات کرنا اور لوگوں تک بات کو پہنچانا۔ تو بہت شکریہ آپ کا، ہمیں بلانے کے لیے شکریہ اور موقع دینے کے لیے شکریہ۔ جی بالکل، اور ٹاپک واقعی بہت اہم ہے، جس سے ہمارے سروس یوزر پہ بہت بڑا ایفیکٹ پڑا ہے۔ بالکل، So I think it will be nice we talk about it. بالکل انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں چاہوں گی کہ بہت ساری باتیں ہیں میرے ذہن میں جو میں پوچھنا چاہوں گی۔ اتنا پورا جو ٹائم گزرا ہے ہمارا، پچھلے 8-9 مہینے، اس میں ڈفرینٹ کیس اسٹڈیز سامنے آئی ہیں اپنے ارد گرد قریبی لوگوں، بلکہ خود بھی آپ دیکھیے کہ ہم سب کو ہی یہ ایک فکر تھی، ذہن میں خدشات بھی تھے، اور ہم سب لوگوں کا ایک رولر کوسٹر تھا ایموشنل، جس سے ہم گزر رہے تھے۔ آپ کیا کہتی ہیں کہ کیا بات ہوئی ہے اسپیشل، خصوصی طور پر اب کہا جا رہا ہے کہ ایک تو پینڈیمک تھا ہمارا، کووڈ-19 کرائسس تھا، اور اب جو ہے مینٹل ہیلتھ پینڈیمک ہے جو آگے منتظر ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جو بھی اس قسم کے حادثات دنیا میں آتے ہیں، اس کا انسان کی ذہن پہ اور ان کی ڈیلی لائف پہ تو بہت بڑا اثر پڑتا ہے، جسے ہم آج کل مینٹل ویل بینگ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو میرے تجربے میں بہت سامنے آئی ہے کہ یہاں پہ نا کہ ہمارا یقین جو ہے وہ بہت کھل کے سامنے آیا ہے، کہ ہماری جو پازیٹیو سوچ ہے اور نیگیٹو سوچ اور پازیٹیو سوچ کے جو اثرات ہوئے ہیں ہماری فیملیوں پہ اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں پہ، وہ بہت واضح تھا جن لوگوں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں۔ ہمارا کام مینلی ڈسیبل بچوں کی فیملیز کے ساتھ ہے، تو ڈپریشن جو ہے نا وہ ایک نارمل ڈیلی ورڈ ہے جس سے آپ ڈیل کر ہی رہے ہیں کہ ان کا کیا، لیکن اس پینڈیمک نے تو بالکل دنیا ہی پلٹ کے رکھ دی کہ اب ہم کہاں جا رہے ہیں اور اس کا اثر کیا ہے۔ ہماری آرگنائزیشن میں ایک نرسری کا ہے جو کہ حکومت کی اسکول کی پالیسیز وغیرہ کی وجہ سے ہم نے بند کر دی تھی، لیکن ہماری جو ڈسیبل بچوں کی سروسز تھیں، ناٹ دی پلے اسکیمس، ناٹ دا گروپ ایکٹیویٹیز، 1-to-1، وہ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نہیں بند کریں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک اتنا اہم کام تھا ان کی ذہنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کہ اس کو بند کرنے کا تصور کرنا ایسے تھا کہ جیسے ان بچوں کو ایک موت کا حکم دے دیا جائے۔ میرا اپنا بچہ ہے 47 ایئر اولڈ، اینڈ جو شروع کے کچھ دن تھے جس میں اس کا سینٹر بند ہو گیا تھا، اس کی گروپ ایکٹیویٹیز بند ہو گئی تھی، ہی جسٹ بیکیم سو ڈپریسڈ، اور اس سے اس کے بیہیویئر کا اتنا زیادہ ایفیکٹ تھا کہ ہم سب کی زندگی جو تھی وہ الٹ پلٹ ہو کے رہ گئی تھی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو دوسرے لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتی ہیں۔ جی بالکل، the root of it، لیکن ایک یقین ہے، ایک ایمان ہے ہمارا کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ اور جب آپ بات کر رہی تھی تو ایک چیز نے مجھے بہت متاثر کیا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں کہاں سے گائیڈنس ملے گی، تو گائیڈنس تو ہمیں ہمارے ایمان سے ملتی ہے نا، کہ مشکل حالات میں کیسے صبر کرنا ہے اور اچھی چیز۔ بالکل آپ نے ٹھیک ہے۔ اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گی اسپیشلی آپ سے بھی، آپ سروس مینیجر بھی ہیں، کہ آپ کے پاس کیا یہ جو ٹائم گزرا ہے ابھی، اس میں زیادہ لوگ آئے
اور جو فیملیز تھیں جو ڈیل کر رہی تھیں آٹسٹک بچوں یا جو ڈسیبلڈ بچوں کی فیملیز ہیں، ان کی طرف سے کیا کچھ ایسی شکایت آئیں کہ وہ خود بھی ذہنی تناؤ محسوس کر رہے ہیں اس کا؟ ڈیفینیٹلی ہماری جو آرگنائزیشن ہے وی ڈیڈ کیری آن، لیکن اٹ وازنٹ اونلی دا چلڈرن اینڈ دا پیرنٹس، اٹ واز دا اسٹاف. وہ بھی ایک مینٹل ایشو کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے، گھر جانا، پھر اپنی فیملی کو دیکھنا، پھر ان بچوں کو دیکھنا. اٹ واز ویری ویری اسٹریسفل ٹائم، ویری اسٹریسفل ٹائم. اینڈ دا تھنگ از آلسو ہماری جو کیئر ورکر تھے، ان کسی کے گھر میں جانا، ظاہر ہے ان کو بھی تو ہے نا کہ یہ پینڈیمک ہے، دے ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل، کس چیز کو ہاتھ لگانا ہے، کس چیز کو نہیں ہاتھ لگانا. پھر ان بچوں کو کیسے ہم سمجھائیں کہ یہاں نہیں جانا ہے، وہاں نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. وہ تو پہلے ڈپریس ہے کیونکہ وہ اسکول نہیں جا رہے. ان کی روٹین جو ہے پہلے سے ہی ٹوٹ گئی ہے، صبح اٹھنے کی، شام کو سونے کی، وہ ساری از آل ڈسٹربڈ اینی وے. تو پھر ہم ان کو کہہ کہ یہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کرنا. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. بالکل. ناظرین، یہاں پر ہم پروگرام کر رہے ہیں پینڈیمک کا جو اثر ہے، جو امپیکٹ ہے ہم اوور آل ہر ایک کے اوپر ہی، لیکن ان لوگوں کے اوپر خصوصاً جو کسی قسم کی ذہنی بیماری کا یا ذہنی تکلیف کا شکار ہیں، وہ اس کو کس طرح سے لے رہے ہیں، وہ کس مسائل سے، کن مسائل سے وہ گزر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ہم کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، میرا نام نازیہ ہے. میرے 2 بچے ہیں. One's autistic and he's got ADHD. And I found lockdown very hard. اس کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، کیونکہ اس کے لیے زیادہ تر یہ تھا کہ کوئی اس کی روٹین بالکل خراب ہو گئی تھی. اینڈ اسکول واز آن لائن، پر وہ لیسنس دیتے تھے but there were no videos to explain the lessons. تو مجھے جو سمجھ آیا میں اسے سکھا پائی، جو نہیں سمجھ آیا وہ نہیں سیکھ پایا. تو پہلے سے وہ بہائنڈ تھا ایجوکیشن میں، اب اور زیادہ بہائنڈ ہو گیا ہے. تو اس کی وجہ سے مجھے اسٹریس اور ڈپریشن الگ سے ہوئی تھی. میں گھر سے کام کری تھی، وہ بھی اس کے لیے نیا تھا because they've not seen that. So they didn't know how to cope with the fact that my mom's at work. And it was hard because when we were doing video calling on Skype, and it was like, how am I supposed to control my child and do the video calling? And کئی دن ایسے ہوتے تھے کہ you wished I could lock him up, but he was already locked up enough and frustrated enough. So I found it very hard. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ. یہ بات ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کسی کے لیے چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن کسی کے لیے وہی چیزیں بہت بڑی ہوتی ہیں نا. اور واقعی میں آپ سوچ سکتے ہیں ہم لوگ کے گھر کے اندر بند رہنا، اور پھر اس کے ساتھ آلریڈی جو بچے پریشانی کا شکار ہیں ان کے ساتھ کوپ کرنا. ایمن عام بچے جو ہیں انہیں آپ کہتے ہیں کہ جی سوشل ڈسٹینس ہے، اس کا مطلب یہ ہے ماسک پہننا ہے، ہاتھ کو سینیٹائز کرنا ہے. مطلب اس ایک خوف کی حالت تھی نا کہ اگر پوسٹ بھی گھر میں آتی ہے تو اسے پکڑ کے ایک سائڈ پہ رکھ دو، اور جو شاپنگ آتی ہے اس سب کو واش کر کے رکھنا. یہ ساری چیزیں نارمل لوگوں کے لیے بالکل ایکسیپٹ کرنا آسان تھا. لیکن ڈسیبل بچوں کو آپ ماسک کیسے پہنائیں گے؟ ان کے کیئرر جب ماسک پہن کے ان کے پاس جاتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے کیونکہ وہ کیئرر کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، یہ ان کے اندر ایک خوف پیدا کرتی تھی. ایکچولی ساری طرف خوف کا ماحول تھا، اور وہ جو تھا نا، دوسروں کا خوف تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو ڈسیبل ہیں ان کا خوف تو کسی کو سمجھ نہیں آتا تھا نا. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے کچھ غلط کر دیا ہے، ہمیں سزا مل رہی ہے. اور اس کی وجہ سے ڈپریشن جو تھی وہ کافی مطلب ہے کہ سیٹل ان ہو گئی تھی. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ان کے بچے جو ہے نا بیڈ میں ہی لیٹے رہتے ہیں، اور اس میں میں خود بھی شامل ہوں. میرا بیٹا جو صبح 7 بجے اٹھ کے ہنگامہ کھڑا کرتا ہے، کئی دفعہ 9 بجے تک بیڈ میں ہی لیٹا رہتا تھا، اور سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیوں. اور پھر وہ رات کو 2 بجے اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا کہ چلو جی ناشتے کا وقت ہو گیا. سو دے لاسٹ دا سینس آف ریئلٹی. اور social distance, mask, hand sanitizer, they were like the words which created a nightmare for our service user and for us. اور اب یہ ایک سیفٹی ببل کی بات کرتے ہیں کہ جی ایک سیفٹی ببل ہو، ہمیں بہت ساری گائیڈ لائنس آئیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے ایک سپورٹ ورکر کو ایک بچے کے ساتھ لنک کر دیا کہ ٹھیک ہے دیٹ از یور سیفٹی ببل. اب وہ سپورٹ ورکر جو ہے اس کی فیملی میں کسی کو سمٹمس ظاہر ہو گئے. 14 days isolation, meaning 14 days no service for that child, کیونکہ ہم دوسرے
वर्कर को उससे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. मेरी कॉलीग समीना ने भी बताया कि हमारे बहुत सारे वर्कर थे जिन्होंने काम करने से इनकार कर दिया. अब उनका हम क्या बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा. अच्छा, ये सारे जो मसाइल जिनका आप तज़किरा भी करें, ऑब्वियसली यू वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट. आपको नहीं पता था कि यानी ये सारे सोशल बबल होगा उसमें, और फिर उसके बाद उसमें भी किसी को हो सकता है. ऑब्वियसली अगर कोई उसमें इफेक्ट होता है तो वो चला जाएगा. फिर बच्चे जो हैं उनकी पहले जो सर्विस जारी थी वो नॉर्मल बिल्कुल वो ख़त्म हो जाती है. आपके ज़रूर आपको कोई क्लासेस या ऐसे सेशंस हुआ करते होंगे पेरेंट्स के लिए भी, वो सेशंस नहीं आपके हो पाएंगे. तो ये सारी चीज़ें जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, किस तरह से आपने फिर एकदम न्यू स्ट्रैटेजीज जो हैं वो उनको अडॉप्ट किया? एमन ऐसा था कि ये हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था. एवरी डे वाज अ न्यू एक्सपीरियंस. पेरेंट्स फ़ोन करते थे और कई माएँ, अभी ये जो यंग मदर ने फ़ोन किया, दे वर जस्ट एब्सोल्युटली क्राइंग. आई मीन इस मम ने अभी एक लफ्ज़ कहा कि मेरा दिल करता तो उसे किसी कमरे में बंद कर दूं, लेकिन वो तो पहले ही से ही लॉकडाउन था. ये बच्चे सुबह 8 बजे जाते हैं स्कूल, 4 बजे वापस आते हैं. वहाँ पे किसी पार्क में जाते हैं, कोई गेम्स होती हैं, कोई क्लासरूम होता है, कोई कुछ होता है. वो सब कुछ उनसे छीन लिया गया. अपने घर में भी उनके वालिदैन उन्हें किसी पार्क में नहीं लेके जा सकते थे. उनके जो बाकी और सपोर्ट वर्क था घर में जो आना जाना होता है वो भी बिल्कुल बंद हो गया. तो उसमें आप मतलब है कि कैसे डील करेंगे. और माँ बाप जो थे वो खौफज़दा थे. मेरा अपना खौफ ये नहीं था कि मुझे कुछ हो जाएगा. मेरा खौफ ये था कि अगर मेरे बेटे उमर को कोई सिम्टम्स शो किए तो हम क्या करेंगे. ये तो बता भी नहीं पाएगा. इसको हम मास्क कैसे पहनाएंगे, इसको हम दवाई कैसे देंगे, और अल्लाह ना करे अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई तो हम क्या करेंगे. और ये दैट वाज सो डिप्रेसिंग. एंड देन दैट वाज द रियलिटी कि हम डिसेबल बच्चों के माँ बाप हैं. बिल्कुल. असल में मुझे ये बात लगती है जैसे आप बता रही हैं, और इवन मैं भी इस टाइम पर महसूस कर सकती हूँ बहुत सारी चीज़ें. लेकिन नॉर्मल लाइफ में और जिसके साथ ऐसे कोई मसाइल ना हो, उनको उस तरीक़े से बात नहीं समझ आ सकती. हम ख़ुद भी इस चीज़ के लिए परेशान थे. हर एक इंसान जो ज़हनी सेहत के लिहाज से बिल्कुल चौक चौबंद हो, लेकिन उसके बावजूद उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो सैनिटाइज़ किस चीज़ को करे, किसको ना करे. खौफ था, लेकिन खौफ के साथ रियलिटी ये थी कि आपको बाहर भी आना था घर से, आपको अपनी ज़िंदगी को भी चलाना था. लेकिन वो बच्चा या वो एडल्ट के जो ऑलरेडी इस दुनिया के हवाले से कुछ चीज़ों में लाइल हो, मासूम हो, जैसे हमने पहले भी बात की थी, उन्हें समझ ही ना आ रहा हो ना लोगों से डील कैसे करना है, एक्सप्रेशंस कैसे रीड करने हैं, खौफ की फ़ज़ाओं को. बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जैसे व्हाट्सएप पे मैसेजेस बार बार आ रहे थे, उनको पढ़ना बंद कर दिया था. तो आप हम समझ सकते हैं कि फिर एक ऐसे शख्स का क्या हाल हो सकता है, तो कितना मुश्किल हो सकता है. सिर्फ यही नहीं है, मैं आपको अपने एक स्टाफ मेंबर के बारे में बताना चाहूँगी. उसके वालिद पहले से बीमार थे, और फिर क्योंकि लेकिन उनकी एक रूटीन थी घर से बाहर आना जाना, और उसकी वजह से वो काफ़ी उनकी ज़िंदगी ज़हनी ज़िंदगी जो है वो स्टेबल तरीके से गुजर रही थी. कोरोना की वजह से वो कुछ ज़्यादा बीमार हो गए, क्योंकि अब उनका जो बाहर की दुनिया के साथ लिंक था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और उनकी जो है मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई कि उन्हें हॉस्पिटल भेजना पड़ा. और जब उन्हें हॉस्पिटल भेजना पड़ा तो वहाँ पे एक टेस्ट दूसरा टेस्ट, तो वहाँ पे जाके हॉस्पिटल में आप अपने घर वालों से नहीं मिल सकते. उनकी जो ज़हनी हालत थी वो अपने बच्चों के साथ बात नहीं कर सकते थे. तो उनका जो एक बबल था ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, अपनी बीवी, अपने बेटे और दूसरे जो घर के अफराद थे, वो भी ख़त्म हो गया. एंड ही बिकेम सो इल. और उसका साइड इफ़ेक्ट ये था कि उनकी बीवी और उनका जो घर वाले दूसरे अफराद थे वो भी ज़हनी तनाव का शिकार थे. और मैंने उनका जो हमारा स्टाफ मेंबर जिनके वो वालिद हैं, उस 6 फुट के जवान को सॉब करते हुए देखा है कि आंटी आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू, आई वांट टू लुक आफ्टर माय फादर बट आई कांट टॉक टू हिम. और ये सारी चीज़ें इतनी स्ट्रेसफुल थी कि आप मदद करने की ख्वाहिश रखने के बावजूद कुछ नहीं कर सकते थे. आप सिर्फ सहारा दे सकते थे, और उसके लिए थोड़ी बहुत एम्पैथी की और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी. बिल्कुल. नाज़रीन, यहाँ पर बात कर रहे हैं बड़े अहम टॉपिक के ऊपर, ज़हनी सेहत के हवाले से क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं. इस पेंडेमिक के बाद कहा जा रहा है कि जो असल पेंडेमिक है वो मेंटल हेल्थ पेंडेमिक है जो मुंतज़िर है, और जिससे वो सारे लोग गुजरेंगे जो ज़हनी सेहत के लिहाज से बिल्कुल सेहतमंद थे, लेकिन उसके बावजूद जो असरात हैं उसका अभी हम अंदाज़ा भी नहीं कर पा रहे. बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो वक्त के साथ ही हमारे सामने क्लियर होंगे. हम यहाँ बात कर रहे हैं बड़ी अहम. आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ शरीक हो सकते हैं, अपने फेयर्स या अपने कोई चैलेंजेस हैं उनको शेयर कर
سکتے ہیں اپنی سٹوریز اور ہمارے شو میں کال کر سکتے ہیں. جی سسٹر سمینہ, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ پیرنٹس جو ہیں, جیسے انہوں نے بھی کچھ ایکسپیرینسز شیئر کیے, اور کن مسائل کو سامنے لے کر آئے جو ہماری نظر میں نہیں ہے اور ہمیں نہیں سمجھ میں آ سکتے ابھی؟ یہ بھی ہے نا کہ جو ظاہر سب پوری فیملی لاک ڈاؤن میں ہے, سو جو بچے ٹھیک ہیں ان کے وہ بھی ان کے ساتھ لاک ڈاؤن میں ہیں. دے ہیو نو ایکسپیرینس دا ویری ڈیفیکلٹ ٹائمز آف دیٹ سے وہ بردر اور دیئر سسٹر, کیونکہ وہ تو اسکول ہوتے ہیں, دن کو اسکول ہوتے ہیں, 4 بجے آیا, اپنا کام میں اپنے کمرے میں چلا گیا یا اپنے کام میں بزی ہو گئے, تو ان کے ساتھ ان کو بھی اسٹریس ہوتی ہے ان کے ساتھ رہنے, فل ڈے 24 hours staying with this disabled child. Oh, you know, that's the stress on them as well. And دوسرا آپ سوچیں نا کہ میں اور آپ تو چلو سمجھتے ہیں یہ بات کہ لاک ڈاؤن ہے, سینیٹائز کرنا وغیرہ وغیرہ. autistic children work on their daily routine, so ان کی صبح کی روٹین چینج ہوگی تو ان کا سارا دن خراب ہو گیا. ہم نے تو ان کی لائف کی روٹین چینج کر دی ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا بھی تھا پہلے, آپ جب ہم آٹزم پہ کر رہے تھے پروگرام, کہ وہ ایک روٹین ایک ترتیب سے چلتے ہیں, اور ان کی ترتیب میں کوئی ایک چیز بھی آگے پیچھے ہو جائے تو یہ ان کے لیے ڈیزاسٹرس ہوتا ہے. Yeah, it's unbearable. اور اس کا اثر پوری فیملی پہ پڑتا ہے. وہ لوگ جو پہلے ہی تھوڑی ذہنی پریشانیوں کا شکار ہیں, ان کے لیے تو ایک طرح سے پوری دنیا ہی ختم ہو گئی نا, کیونکہ ان کا سپورٹ نیٹ ورک جو انہیں اسٹیبل رکھتا تھا وہ ریموو ہو گیا. اور اس کے بعد ہمارے بہت سارے کیسز ڈومیسٹک وائلنس واز اپ ریئلی ہائی, کیونکہ ریئلٹی از کہ چلو ہسبینڈ 6-7 گھنٹے گھر سے باہر گزارتے ہیں, باقی کا وقت آسان ہوتا ہے. اب کئی لوگوں کی جابس ختم ہو گئیں, وہ اسٹریس تھی, انکم ختم ہو گئی, جن کا بزنس تھا ان کے بزنس پہ افیکٹ ہوا, اور وہ ساری اسٹریس جو ہیں اب وہ اس ایک ببل کے اندر آ گئی جہاں پہ کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے اور آپ اسے ایک دوسرے کے اوپر نکال رہے ہیں. سو آئی تھنک ڈومیسٹک وائلنس واز ون آف دی ادر ویری ویری سیریس ایشوز دیٹ وی فیسڈ. بالکل, یعنی سمجھیں کہ ایک کے اوپر ایک چیز جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہاں والدین بھی فیس کر رہے ہیں پرابلمس. بہت سارے والدین ہیں کہ جو نہیں اپنے کام پر نہیں جا سکتے کیونکہ گھر میں ان کے, آپ نے بتایا کہ اگر وہ سروس پرووائڈ کی جاتی تھی ان کو, وہ بھی نہیں پرووائڈ کی جا رہی, تو اوبیسلی انہیں خود ہی لک آفٹر کرنا ہے. پر اگر سپورٹ ببل میں کوئی انفیکٹ ہو جاتا ہے وائرس سے تو وہ بھی نہیں ٹائم دے پائے گا, اس کی ذمہ داری بھی والدین کو پوری کرنی ہے. پھر اگر کام ختم ہو جاتا ہے, اور آلریڈی یعنی سمجھیں کہ جو پیرنٹس ہیں وہ بھی کتنی سارے مسائل سے گزرے نا ذہنی طور پر, اور وہ ظاہر بھی نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ ڈسکس نہیں کر سکتے, وہ سمجھا نہیں سکتے اپنے بچے کو. تو ساری چیزیں مل کر ایک ایسی سچویشن کریٹ کر رہی ہیں جس میں لوگ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ اپنے انہیں ڈسیبلڈ بچوں کے اوپر اپنا غصہ بھی اتار رہے ہیں. وہی ہم کل بات کر رہے تھے کہ آنٹی کہہ رہی تھی کہ عمر اٹھتا ہے تو ہم اس کے موڈ کے مطابق ہم دن گزارتے ہیں. اگر وہ خوش ہے تو پھر ہمارا دن اچھا گزرا, اگر اس کے موڈ کے مطابق اگر وہ اٹھا ہے تو وہ اپسیٹ ہے تو پھر سارا دن ہمارا اپسیٹ میں گزرا. جی بالکل. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس ساری صورتحال میں آپ نے جو پیرنٹس کو مشورے دیے ہوں گے, جو بھی ان کے کیئررز ہیں, یا خود آپ لوگوں نے ایسی کیا اسٹریٹجیز اپنائیں جن سے آپ کو کوئی ہیلپ ملی, یا آپ کو لگتا ہے کہ جس سے پھر بھی یہ جرنی جو ہے وہ ذرا آسان ہوا؟ ایک تو ہم نے اپنی 1-to-1 سروس بند نہیں کی, بہت سی مشکلات کے باوجود وہ سروس ہماری جاری رہی. اور دوسری چیز, کیونکہ ہمارا اکثر اسٹاف جو تھا وہ کام گھر سے کر رہے تھے, تو ہم لوگوں نے دن کا کچھ حصہ رکھا ہوا تھا کہ اینی بڈی کین رنگ اینڈ آسک فار ایڈوائس. لوگ ایڈوائس کے لیے فون نہیں کرتے تھے, اکثر مائیں فون کرتی تھیں. دیٹ واز آف لوڈ سیشنس کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ یہ ہو گیا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ انہیں تھوڑا بہت تسلی دلاسا دے سکتے تھے, آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے تھے کہ آپ اکیلی نہیں ہیں. لیکن بگیسٹ پرابلم واز دس سیفٹی نیٹ واز work wasn't there, you know, it was only the word of mouth. لیکن اس میں بھی وہ جو سیشن تھے نا, وہ جو open 2 hours, they became a lifeline for some mothers. کیونکہ وہ کسی کو فون کر کے انہیں سمجھانا نہیں پڑتا تھا کہ میں کیوں پریشان ہوں. وہ کہہ سکتی تھی کہ میں اس وجہ سے پریشان ہوں, اور صرف وہ اپنی بات کہہ دینے سے ہی, بعض دفعہ وہ کہتے ہیں نا غم شیئر کرنے سے آدھا ہو جاتا ہے. تو that was the, I think, the most valuable support we could give to our carer. I mean, I made my mobile number available to everybody, and I had calls 11 o'clock at night.
اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے ہمیں اندازہ ہوا تھا اس پینڈیمک کے دوران کہ بہت سارے لوگوں کی جابس ختم ہو گئی ہیں، بزنس ان کے ڈوب گئے ہیں، یا کسی کی فیملی میں کوئی کسی کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو گئی ہے. ہم ایسی تکالیف سے اویئر تھے، ہمیں پتہ تھا لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ مسئلہ جو ہے جس پر ہم ابھی آج بات بھی کریں، اس سے بہت سارے لوگ اس کا آئیڈیا اس لیے نہیں کر پائے، اپنے کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں ہم، تو ہم نہیں سوچ پاتے کہ اچھا ہماری ایک کوئی فرینڈ ہے یا کوئی ہمارے فرینڈز اینڈ فیملیز میں ایسا ہے کہ جس کے بچے کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے، وہ کس قسم کے ایک سمجھیں کہ ایک انتہائی ان ایکسپیکٹڈ ایکسپیرئنس سے جو ہے وہ گزر رہا ہوگا، اور کس طرح کا اس کے لیے یہ مشکل چیلنج بن سکتا ہے. ہماری ایک سروس یوزر ہیں، ان کی بچی اتنی بیمار ہو گئی اور وہ اس خوف میں کہ اگر ہاسپٹل یہ جائیں گے تو اسے آئسولیٹ کر دیں گے اور ماں باپ بھی اس سے مل نہیں سکیں گے. انہوں نے پورا 1.5 مہینہ ڈاکٹر کو فون نہیں کیا، اور جب فائنلی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو سسٹر نے ٹوک اے اسٹیپ اور اس نے ڈاکٹرز کو فون کیا اور اس بچی کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑا. انشاءاللہ ہم بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس کے اوپر اور دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ابھی ہم جائیں گے بریک کی طرف، بریک کے بعد دوبارہ اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے یا آپ کیا سجیشنز دینا چاہیں گے. ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر بات کریں ہم پینڈیمک میں ہونے والے ذہنی اثرات جو ہیں ان لوگوں پر، خصوصاً کہ جو لوگ کسی ذہنی بیماری کے حوالے سے ایک چیلنج سے گزر رہے تھے، ان کے گھر والوں کے لیے کیا چیلنجز ہیں، کن مشکلات کو وہ فیس کر رہے ہیں. آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں اپنا ایکسپیرینس یا آپ کی کوپنگ اسٹریٹجیز کیا ہیں، آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو مینیج کر رہے ہیں. یہاں پر ہم بات کریں سسٹر ساجدہ اور سسٹر سمینہ صفدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کسی کیس کا تذکرہ کریں گے بریک سے پہلے؟ میں ایک ینگ لڑکی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گی. وہ ہماری سروس یوزر تھی. وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی اور پھر جب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی تو انہیں ڈاکٹر کو فون کرنا پڑا اور اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا. اس کی حالت، اس کو کووڈ نہیں تھا لیکن کچھ اور اس کے میڈیکل ایشو تھے جس کی وجہ سے اس کی صحت گرتی گئی. 2 مہینے وہ ہاسپٹل میں رہی. اس کی اپنی سگی بہن، اس کا بھائی، اس کا باپ اس کے پاس نہیں رہ سکتا تھا، اور ہاسپٹل نے ویری کائنڈلی اس کی ماں کو صرف اجازت دی کہ وہ وہاں پہ رہ سکتی ہے 12 گھنٹے. اب آپ اس ماں کا اندازہ لگائیں کہ جو اپنی بچی کی بیماری کو مطلب اس کی صحت کو گرتے ہوئے دیکھ رہی ہے اور اس کے پاس اپنا کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہے. اور سیڈلی، ویری سیڈلی اس بچی کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے جنازے میں اس کے قریبی عزیز بھی شریک نہیں ہو سکے. اور ہم جو اسے 4 سال کی عمر سے سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، ہم بھی ان کے اس غم میں شریک نہیں ہو سکے. سو آئی تھنک دیٹ واز دا ویری ویری ٹریجک سائڈ افیکٹ کہ آپ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، آپ لوگوں کے غم کو نہیں بانٹ سکتے تھے. اور اس کی ماں کا یہ کہنا تھا کہ میری زندگی میں ایک بہت بڑا خلا آیا اور اس وقت جب مجھے ضرورت تھی اپنوں کی، انہیں اجازت نہیں تھی کہ وہ آ کے میرے گلے مل سکیں اور مجھے تسلی دلاسا دے سکیں. And that actually hits you on the heart. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ اب ریالٹی کو فیس کرنا ہے، اور جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کیسز جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، پھر ہم لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، کچھ سٹیز میں ہو بھی گیا ہے. اس صورتحال میں کہ جب آلریڈی اتنے مسائل تھے، لوگ ذہنی طور پر پہلے ہی پریشان تھے، اور وہ بچے جو گھروں میں بند اب تھک چکے ہیں نا اس چیز سے، سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں، تو اب آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ کیا کوپنگ اسٹریٹجیز ہوں گی کیریئرس کے لیے؟ وہ اپنی ذہنی صحت پہ کیسے کام کریں، اپنے بچوں کی ذہنی صحت پہ کیسے کام کریں، کس طرح سے آگے بڑھیں؟ At the moment we all need to be strong. As for carers، ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ہم سروسز دے رہے ہیں، ہم کوشش کریں کہ بچوں کو باہر لے کے جائیں، کوشش کریں کہ بچوں کو گھر میں کیئر دیں. تو these parents need to take it on. ہم اسی طرح ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ہم یہ کہ ان کا چلو دن میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے ان کو تھوڑی سی بریک دے سکتے ہیں. لیکن کئی کیئرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ باہر لے کے جائیں گے تو باہر وہ کسی چیز کو ہاتھ لگائیں گے تو پھر ان کو ہو گیا تو پھر سب کو ہو جائے گا. یہ ڈر بیٹھ گیا ہے لوگوں کی ذہن میں. We need to move on and start اس ڈر سے کیسے باہر آ سکتے ہیں؟ ڈر کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. ڈر سے باہر آنا بہت مشکل ہے کیونکہ ایک خوف کی فضا جو ہے وہ ایک نیشنل لیول کے اوپر کریٹ کر دی گئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اس کے ساتھ کوپ کرنا ہے نا
تو جب ہم پریشان ہیں ہم بہت زیادہ بہادر بننے کی کوشش کرتے ہیں. آئی ایم آل رائٹ, آئی کین کوپ. میں یہ کہوں گی کہ اٹس آل رائٹ ٹو سے آئی ایم ناٹ ہیونگ اے گڈ ڈے, لیو می الون, یو نو, آئی ایم ڈپریسڈ. میں آج اتنے ذہنی پریشان ہوں کہ میں ایکچولی تم سے بات نہیں کرنا چاہتی, تو پلیز یو نو. سو بہادر بننے کی کوشش نہ کریں. جب آپ پریشان ہیں, کسی دوست کو, کسی فیملی ممبر کو, کوئی بھی ایسا انسان جو آپ کے قریب ہو, اسے بتائیں کہ آپ کے اندر کیا ہے. اور ہمیں تھوڑا بہت نا ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنا سیکھنا پڑے گا. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ابھی پچھلے دنوں میں نے یہ دیکھا کہ کوئی میرے ہسبینڈ کے کوئی فرینڈ تھے جو پریشانی کا شکار تھے ذہنی طور پر. وہ چاہ رہے تھے کہ وہ تھوڑے دن کے لیے خود کو ہر چیز سے الگ کر لیں, اور یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ اس فرد سے کنیکٹ رہیں, اس کی خیریت پوچھتے رہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ پوچھیں کہ اچھا اب ٹھیک ہو گئے ہو, نہیں ٹھیک ہو گئے ہو, کیا پریشانی تھی, کیوں سب سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. کبھی کبھی ہم بھی اسپیس دینے کو تیار نہیں ہوتے نا کسی کو. تو یہ والی چیز انگلش میں ہے نا کہ اٹس آل رائٹ ٹو سے آئی ایم ناٹ آل رائٹ, اینڈ دیٹ از ایبسلیوٹلی فائن. اور اگر کوئی انسان بہت زیادہ اثر لے رہا ہے اس کا, تو وہ بھی صحیح ہے, کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کسی کے اندر کی زندگی کیا ہے. وہ خواتین بھی جو ہمیں آ کے بتاتی ہیں, ہمیں صرف وہی پتہ ہے جو انہوں نے ہمیں بتایا. سمندر کی گہرائی ہے نا, جو جال جو چیز دیکھتا ہے وہ مانجھی نہیں دیکھتا. جی ٹھیک ہے, تو اس لیے جو جتنا بتائے دیٹس آل رائٹ. قریت کرنے کی کوشش نہ کریں. گیو پیپل اسپیس. بالکل. اچھا, ایک اور چیز ہے جو میرے ذہن میں ہے, وہ یہ کہ آٹسٹک بچے ہیں یا وہ بچے جو اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے, زبان سے بھی نہیں بتا سکتے, ایکسپریشنز نہیں دے سکتے, تو پیرنٹس کس طرح سے یہ معلوم کریں کہ یہ کسی اسٹریس سے گزر رہے ہیں, ان کے اوپر اس پینڈیمک کا کوئی اثر ہے, ان سے بات کریں یا ان کو انگیج کریں, کیسے یہ اندازہ ہو سکتا ہے؟ I wish I had the magic wand. ان کا بیہیویئر تو چینج ہو جائے گا نا, ان کا بیہیویئر چینج ہو جائے گا. پیرنٹس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اپ سیٹ ہیں یا یہ خوش ہیں. اب جب پینڈیمک جب لاک ڈاؤن تھوڑا سا کھلا تھا تو ہم نے پلے اسکیم شروع کی تھی, تو آپ ایمن بچوں کا چہرہ دیکھے اتنا کھلا کہ اتنے خوش تھے کہ صرف یہ کہ ہماری بس میں آ کے سیٹنگ تک آئے ہیں. They were so happy to get out. جی بالکل. تو ان کی ایکسپریشنز, ان کا بیہیویئر will tell you everything. بالکل صحیح کہا. بہت ہی زیادہ مشکل ہے, لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں, اور کوشش کرتے رہتے ہیں. اور میرا خیال ہے ہر کوئی انڈیویجول لائف میں جو ہے نا کوشش کر رہا ہے. اس پینڈیمک کا ایک پازیٹیو اثر بھی ہوا ہے. بہت سارے فیملی ممبرس کی ریلیشن شپ ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ ری بلڈ ہوئی ہے, اور انہوں نے ایک دوسرے کو ویلیو کرنا سیکھا ہے. سو آل از ناٹ بیڈ. بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا, ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ یہ ایک ریالٹی ہے, اور ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آنکھیں کھولیں تو یہ سب چیزیں ہماری نظروں سے غائب ہو جائے. امید تو یہی ہے, لیکن یہ کہ فی الوقت یہ ریالٹی ہے, اور اس ریالٹی کو فیس کرنے کے لیے بہت سارے لائف میں چینجز آئیں گے جو کہ آ گئے ہیں, اور آئندہ ہو سکتا ہے اور مزید آئیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر تو ہم ایک چیلنج سے گزر رہے ہیں اس وقت, کیا آپ بتانا چاہیں گی کہ ان بچوں کے ساتھ کیسے روٹین رکھیں جن بچوں کو پہلے کوئی سروس پرووائڈ کی جاتی تھی, یا وہ اسکول جاتے تھے, ان کا ایک روٹین تھا, تو پیرنٹس کیسے اس پر یعنی اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں؟ کیا ان کا کوئی روٹین بنائیں, کیا ان کے لیے کوئی ایکٹیویٹیز ارینج کریں, اور ان کا وہ ایک جو سوشل سرکل ہوا کرتا تھا وہ بھی ابھی نہیں موجود, تو کیسے اس چیز کے اوپر کام کریں, وہ آپ کیا کہنا چاہیں؟ میرے خیال ہے ڈیلی روٹین بہت ضروری ہے. آپ جیسے آپ کی نارمل روٹین ہے اس کو قائم رکھیں, اور اگر آپ اس بچے کو باہر نہیں لے کے جا سکتے یا سروسز اویلیبل نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ گھر میں ایک روٹین بنے اور کچھ نہ کچھ نئی ایکٹیویٹیز گھر کے اندر کی جائیں. اور اگر آپ اکیلے نہیں کر سکتے تو مدد مانگیں اپنے گھر کے دوسرے افراد سے جو پہلے اس بچے کی دیکھ بھال میں اتنے زیادہ انوالو نہیں تھے, ان سے بھی مدد مانگیں. اور ایک گھر کے اندر ایک پازیٹیو سا ایٹماسفیئر کریٹ ہونا چاہیے, جو کہ کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بعض اوقات بہت زیادہ مشکل ہے, کیونکہ ہر گھر میں ریلیشن شپ بہت زیادہ صحیح نہیں ہوتی, اور اس کے اوپر بہت زیادہ محنت بھی کرنی پڑتی ہے. لیکن اپنی زندگی کو جتنا نارمل کر سکتے ہیں اتنا نارمل کریں, اور چیزوں کو تھوڑا سا سمپل رکھیں. اور کل کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں پتہ, تو اس کے بارے میں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر ہم اپنے آج کو بہتر کریں گے تو کل تھوڑا اور حوصلہ تو آ ہی جائے گا نا. اور یہ ہم اکیلے تو نہیں ہیں اس دنیا میں جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, یہ تو ایک پوری دنیا میں یہ چیز پھیلی ہے, اور آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہوگی. لیکن
مجھے نہیں لگتا, اور ہم لوگ آتے ہوئے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جو پہلے لوگوں کا ایٹیٹیوڈ تھا اور جو پہلے سروسز تھیں اور جس طریقے سے وران ہوتی تھی وہ 100% دوبارہ آ سکے گا. لوگوں میں کچھ نہ کچھ اویئرنیس آئی ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی. اور آپ یہ دیکھیں کہ کھانے کی ڈسٹریبیوشن سے لے کے ایک دوسرے کا حال تک پوچھنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے اس کو لیا ہے اور ایک دوسرے کا خیال رکھا ہے. اصل میں آپ دیکھیں نا ہر لیول پر چینجز آئی ہیں, اور خصوصاً اگر میں کہوں کہ جو والدین ہیں جن کے چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے اور پورا ٹائم اسکول میں گزارتے تھے یا اسکول کے بعد کلبز ہوتے تھے, پھر کچھ کے مدرسے بھی ہوتے ہیں, اب جب وہ سارا وقت گھر میں تھے, خصوصاً وہ ورکنگ پیرنٹس کے جو ایک دوسرے کو بھی ٹائم نہیں دے پاتے تھے, جب ایک ساتھ سب گھر میں تھے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سوں کی آنکھیں بھی کھلی ہیں, خود سے بھی انہوں نے اندازہ کیا ہے کہ اچھا اپنے بچوں کو خود کیسے سنبھالا جاتا ہے, ان کے ساتھ خود کیسے وقت گزارا جاتا ہے. پارٹنرز نے ایک دوسرے کو سمجھا ہے کہ اچھا ہم فیس ٹو فیس ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے سے بات کیسے کر سکتے ہیں, لمبا ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے گزار سکتے ہیں. تو دنیا میں تبدیلی تو بہت آئی ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پینڈیمک جب ختم ہو جائے گا, اوور ہو جائے گا ٹائم, تو دنیا بالکل ویسی ہی دوبارہ ہو جائے گی. دنیا بہت تبدیل ہو گئی ہے اور تبدیل مزید ہوگی. تو یہ والی بات آپ کی سمجھنے کی ہے کہ ہمیں اس نیگیٹیوٹی پہ بھی پازیٹیوٹی دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ موقع بھی ہمارے لیے کوئی پرپز ہے اس ساری سچویشن کا بھی, کوئی نہ کوئی ریزن ہے, کوئی اس کے بیہائنڈ کوئی حکمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو یہ والی چیزیں آپ نے بالکل درست کہیں. اچھا ایک چیز یہ کہ جو کیئررز ہیں, والدین ہیں, ان کا آپس کا تعلق بھی اس کی وجہ سے, اگر ہسبینڈ وائف ہیں ان کا آپس کا تعلق بھی متاثر ہو سکتا ہے, اس کے لیے خود ذہنی طور پر پریشان بھی ہو سکتے ہیں. وہ اپنے اوپر کیسے کام کریں؟ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کا خیال اپنے پیمانے کے مطابق نہ رکھیں بلکہ اس کے پیمانے کے مطابق رکھیں. بعض دفعہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اس بندے کو اس چیز کی ضرورت ہے اور شاید ہمارا آئیڈیا غلط ہو. ایک دوسرے سے بات کریں, ایک دوسرے سے پوچھیں کہ آپ کا کیا حال ہے. اور ایک دفعہ میں نے ایک کتاب میں بہت اچھی بات پڑھی تھی. ایک شخص نے اپنے باپ سے پوچھا کہ کامیاب میرج کا کیا راز ہے. تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم ٹھیک ہو, تم خوش ہو؟ اور وہ کہتی ہے میں خوش ہوں. تو ٹھیک ہے. اس نے کہا نہیں, اپنے آپ سے پوچھو کیا وہ خوش ہے. تو بعض دفعہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اپنوں کے لیے وہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور اس میں ایکچولی سنائی اوپنر, ایک دوسرے کی بات کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے بہت بڑی بڑی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی, چھوٹے چھوٹے ایٹیٹیوڈ چینج کریں ایک دوسرے کے بارے میں, اور ججمنٹ نہ کریں. آئی تھنک ججمنٹ از اے کلر. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں ذہنی طور پہ پریشان ہوں, مجھے مدد کی ضرورت ہے, تو دین آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی دیئر فار ایچ ادر. اینڈ اٹس آل رائٹ ٹو پک اپ دا فون اینڈ سے یو نو وٹ آئی ایم ریئلی ہیونگ اے بیڈ ڈے ہیئر ٹوڈے. جی آپ کیا کہنا چاہیں گی سسٹر سمینہ؟ کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟ مشورہ تو یہی ہے جی, کیپ اسٹرانگ. اور ہر روز کچھ نہ کچھ چینج ہوگا. ہر روز گورنمنٹ ہمیں یہ بتا رہی ہے, وہ بتا رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. وی جسٹ نیڈ ٹو کیپ اسٹرانگ اینڈ کیپ ورکنگ. One thing I love about Smina, she simplifies things, and this is the girl who listens to those calls every day. اور مجھے لگتا ہے ہمیں یہی آرٹ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بہت مشکل بات کو آسان طریقے سے کیسے بیان کریں. ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو بہت سے لوگوں کا سوال بھی تھا کہ جو لوگ جن کے بچے ذہنی پریشانی کا شکار ہیں وہ کن سروسز کو اپروچ کریں, اور اگر وہ خود مینٹلی پریشان ہیں, انگزائٹیز کا شکار ہو رہے ہیں, ان کو پینک اٹیکس ہو رہے ہیں, اور بھی کسی بھی قسم کے مسائل ان کو ہیں, تو وہ آپ کے خیال میں کوئی ایسے ادارے ہیں جن سے وہ کانٹیکٹ کریں؟ آپ کا اپنا ادارہ ہے, اس سے کس سلسلے میں کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ مختلف جو علاقے ہیں ان میں مختلف قسم کی سروسز اویلیبل ہیں. ہم لوگ صرف والتھم فارسٹ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ سوشل سروسز کو فون کر سکتے ہیں. سارا اسٹاف آج کل اپنے گھر سے کام کر رہا ہے, اینڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس مدد کی ضرورت ہے یا مجھے کسی سے بات کرنی ہے, تو وہ آپ کو مختلف گروپس جو ہیں اس علاقے میں جو گروپس اویلیبل ہیں ان کے نمبر دے سکتے ہیں. آپ کا نمبر انہیں دے سکتے ہیں, اور جو آپ کے کی ورکرز ہیں آپ انہیں فون کر سکتے ہیں. اگر سوشل ورکر ہیں تو انہیں فون کر سکتے ہیں. ڈاکٹرز کو فون کریں, ان کے پاس مینٹل ہیلتھ کی ہے ہیلپ لائن, ڈومیسٹک وائلنس کی ہیلپ لائن. ڈاکٹرز, your GP is the best place I think. آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ نہیں اپروچ کرتے سروسز کو اور اپنے تک رکھتے ہیں, معاملہ اور بڑھ جاتا ہے؟
I think کئی بندے جو ہیں وہ ڈر کے نہ کرتے ہوں گے. کئی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا گھر ٹوٹ جائے گا, یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو کیا ہوگا, ہمارے اس بچے کا کیا ہوگا, ہمارے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا. یہ ریئلٹی ہے ایکچولی کہ اگر میں سوشل سروسز کو فون کروں گی کہ میں اپنے بچے کو آج اتنی زیادہ تنگ ہوں کہ میں اسے ایک کمرے میں بند کرنے کا سوچ رہی ہوں, تو دین دیٹ بیکمز چائلڈ پروٹیکشن ایشوز. اور یا میں اگر ان کو فون کروں گی اور کہوں گی کہ میری اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی ہوئی اور میں اتنی زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہوں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں اپنی زندگی ختم کر لوں, تو دین آٹومیٹکلی یہ سیف گارڈنگ ایشو بن جاتا ہے. تو اس خوف میں بعض دفعہ لوگ خاموش رہتے ہیں, لیکن کانفیڈینشیل لائنس اویلیبل ہیں جہاں پہ آپ صرف اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں. اور بعض دفعہ یہ حقیقت ہے کہ کسی کو اپنے دل کی بات اس کانفیڈنس سے بتا کے کہ یہ بات وہیں تک رہے گی اور یہ ہمارا جو کمیونٹی وغیرہ اس میں نہیں پھیلے گی یا لوگ مجھے اس پہ جج نہیں کریں گے, آپ کا ایکچولی غم جو ہے نا وہ کافی حد تک کنٹرولیبل لیول پہ آ جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے ابھی کہا ہے کہ سم ٹائمز اٹس جسٹ ون ڈے وی نیڈ ٹو آف لوڈ, ہم نے ساری بات کر دی ہے, کل فون کریں گے, we're happy. بالکل یو آر رائٹ. اس کے علاوہ یہ جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں نا, ایک میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ایک انسانی ہمدردی کا جذبہ ہماری پوری سوسائٹی میں ایک ہونا چاہیے, ایمپتھی کے ساتھ لوگوں کو سمجھنے کا, دوسرا کس حالات سے گزر رہا ہے, کس طرح کے مسائل کو فیس کر رہا ہے. میں چاہتی ہوں ہم اس پر بات کریں, اور ہمارے شو میں چونکہ ہم ہمیشہ ایسا کوئی پازیٹیو میسیج ضرور دیتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو سمجھیں دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہوا نا, ایسے فرینڈز اینڈ فیملیز کے جن کو اندازہ ہے کہ اچھا ہمارے سرکل میں کوئی ایسا پرسن ہے جس کا بچہ آٹسٹک ہے, یا جس کے گھر میں کوئی ایسا ایڈلٹ ہے جو کسی مسئلے سے گزر رہا ہے, تو ہم کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے پرسنلی, اگر کوئی اپروچ کرے, کس زبان میں بات کرے, کن چیزوں پر حال چال پوچھے, کن چیزوں کو ڈسکس کرے تاکہ جو پہلے ہی فرسٹریٹڈ پرسن ہے اس کا تھوڑا مورال بلند ہو. آپ آئی مین نتھنگ رانگ کہ آپ ٹیلی فون پک کر کے پوچھیں کہ تمہارا کیا حال ہے, اور کوئی پریکٹیکل جو ہے نا ہیلپ آفر کریں کہ کیا میں کچھ کر سکتی ہوں آپ کے لیے. اور اگر وہ کہیں کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے, تو اچھا یہ میرا نمبر ہے کہ اگر دل چاہے تو آپ مجھے کسی وقت بھی فون کر سکتے ہیں. ہم لوگ پہلے بھی شو میں آپ نے کہا تھا کہ ضروری نہیں ہم روزانہ کسی کو فون کریں, لیکن اٹس نائس ٹو پک اپ اے فون اینڈ جسٹ سے ہاؤ آر یو, یو نو. اینڈ دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے آپ کس نیت سے فون کر رہے ہو, جی, کہ آپ قریت کی نیت سے فون کر رہے ہو یا آپ واقعی ہی جنونلی فون کر رہے ہو. اور یہ جو ہوتی ہے نا ایمپتھی, یہ بعض دفعہ ایک ٹرسٹ کے لیول پہ ٹریول کرتی ہے. بعض دفعہ ہم بالکل اجنبی لوگوں کے ساتھ اپنا دکھ شیئر کر لیتے ہیں جو کہ ہم اپنے قریبی ترین عزیزوں کے ساتھ نہیں شیئر کرتے. کوئی نہ کوئی وائب تو پازیٹیو وہ ہمیں دیتے ہیں نا, تو ہم ان کے ساتھ اپنے دل کی بات کر لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا سیکھنا پڑے گا, اور ہمیں ایک کمیونٹی سینس پیدا کرنی پڑے گی, اور تنقید کے بجائے ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش. بالکل آپ نے صحیح کہا, کیونکہ آپ دیکھیں جو ایک تنہائی ہے, لونلینس ہے, آپ آلریڈی ایک خوف کی کیفیت میں ہوں, پھر آپ کے پاس تنہائی بھی ہو نا, کوئی سننے والا یا سمجھنے والا نہیں. یہ بھی بڑی بد نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہوں کہ ان کو کوئی سننے والا یا سمجھنے والا نہ ہونا. تو مجھے لگتا ہے یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے. اور لوگ جو ہیں ویری کوئک ٹو جج, اب جج نہ کریں, اب ٹھیک ان کی بات سنیں, اگر آپ ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے لیکن ان کو جج تو نہ کریں نا, بیکاز دیٹ پٹس یو ڈاؤن مور. وہ جس نے آپ کو ساری بات بتا دی اور آپ یو نو ان کو بیٹھ کے ہاں یہ تو یہ ہے, یہ تو ویسی ہے, یہ تو یہ ایسی ہے, بیکاز اٹس ہارڈ ایز اٹ از. تو ان کی مدد نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نہیں کر سکتے تو رہنے دیں. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. پچھلے دنوں ایک ایکسپیرینس مجھے ہوا کہ میرے جاننے والوں میں ایک ہیں خاتون جن کے 2 بچے آٹسٹک ہیں, چھوٹے بچے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ چیز غور کیا کرتی تھی کہ اسکول سے واپسی پر وہ بس بچوں کو اپنے کھینچ کے لے کے جا رہی ہوتی تھی. بچے ان کے نہیں بات سن رہے ہوتے تھے, سمجھ نہیں رہے ہوتے تھے. تو میں اکثر اپنے مائنڈ میں ججمنٹل ہو جاتی تھی. میں سوچتی تھی کیوں ان کا اس طرح سے انٹریکشن نہیں ہے. لیکن جب میری ان سے ایک دفعہ ڈسکشن ہوئی اس موضوع کے اوپر, اور میں نے اس کیفیت کو محسوس کیا کہ اس ماں کے لیے کتنا ضروری ہے کہ کچھ وقت کے لیے, جس وقت بچے اسکول چلے جاتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو سکون کے ساتھ بیٹھ کے ایک چائے کا کپ پی سکتی ہے. ورنہ وہ جس وقت اسکول سے گھر بچے واپس آ جاتے ہیں تو وہ 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کو اکیلے چھوڑ دے, کیونکہ بہت دفعہ ایسے کچھ حادثات بھی ہو چکے ہیں. تو مجھے لگتا ہے سمجھنے, سننے, محسوس کرنے, دوسرا کن حالات سے گزر ہے, اس کی بہت زیادہ ہمارے اوور آل ہمارے پوری سوسائٹی کو ہی ضرورت ہے, ہم سب کو ہی ضرورت ہے اس چیز کی. کہ
اس طرح سے ہم آگے بڑھیں؟ I think we need to understand each other, we need to understand each other's pain and we need to acknowledge it. اور اس کے بعد اسے وہیں پہ رہنے دیں. اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھنے لگیں گے تو ہم نے آدھا سفر انسانیت کا تو پار کر لیا نا. اور یہ اسی کی تو ضرورت ہے نا. بعض اوقات کوئی آپ سے بہت بڑی مدد نہیں مانگ رہا ہوتا, اسے صرف ایک ہمدرد کان کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی بات کو سن کے وہیں پہ رکھ لیں. اور جس انسان نے آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا دکھ شیئر کیا وہ اس نے آپ کو ایک امانت دے دی ہے, پھر اس امانت میں خیانت کرنا جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. اور پھر اس کی قرید بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ 3 مہینے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی اور آپ اس سے پوچھیں اچھا وہ تمہارے گھر میں یہ پرابلم تھی نا تو پھر وہ اس کا کیا ہوا. جسٹ لیو اٹ. اگر وہ جتنا شیئر کر رہے ہیں اتنا ان کو کرنے دیں اور باقی رہنے دیں. اگر ایک کانفیڈنس بلڈ ہو جائے گا تو دوسری کال میں ہو سکتا ہے وہ آپ کو, کیونکہ آپ کا مقصد ان کے دکھوں کی قرید کرنا نہیں ہے, آپ کا مقصد صرف تھوڑا سا پیار بانٹنا ہے اور تھوڑا سا اعتماد ان کو دینا ہے کہ اٹس آلرائٹ یو آر ناٹ الون, یو نو. اور میں تو کئی دفعہ جب کوئی مجھے اپنی بات بتا رہا ہوتا ہے میں کہتی ہوں آئی نو, آج صبح ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے نا. تو تھوڑا سا کانفیڈنس مل جاتا ہے کہ جس سے وہ بات کریں وہ بھی اسی دور میں سے گزر رہا ہے, اور اس وقت اپنی پوری سٹوری سنانے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ لٹل ہنٹ دیٹ آئی نو وٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. بالکل. اور اس سے بڑا آپ کے لاشعور میں نا ایک بڑا پازیٹیو میسج پہنچتا ہے کہ اچھا جو سن رہا ہے وہ اختلاف نہیں کر رہا اور وہ سمجھ رہا ہے یا فیل کر رہا ہے نا کہ جو چیز میں بتا رہی ہوں. کبھی کبھی کسی کے سامنے بیٹھ کے کچھ سنانے سے, اور وہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھی ہمیں ملتا ہے نا کہ وہ جب کسی سے بات کیا کرتے تھے تو پورے طریقے سے ان کی باڈی لینگویج جو ہوتی تھی کہ متوجہ ہو جاتے تھے, سنا کرتے تھے, اور اس دوران جو ہے باقی کام نہیں کر رہے ہوا کرتے تھے. تو یہی چیز مجھے لگتا ہے ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس کو بھی سن رہے ہیں اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں. کاؤنسلنگ کا مین رول, یعنی اسلام ہمیں بار بار بتاتا ہے, ہمارے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمیں بار بار سکھاتی ہے کہ نان ججمنٹل اپروچ, ایک دوسرے کا ساتھ دو. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا بنائی, اتنے ڈھیر سارے لوگ بنائے, ایک دوسرے کے ساتھ دینے کے لیے بنائے نا. اصل میں ججمنٹل انسان جب ہوتے ہیں جب آپس میں نا بات چیت کم ہوتی ہے, جب آپ دوسرے کی کیفیت سے, دوسرے کی بات سے آگاہ نہیں ہوتے. وہی بات ہے نا, کہیں دور سے آپ گزر رہے ہوں گے اور کوئی بیٹھا ہوگا تو آپ سوچیں گے کہ یہ تو وقت ضائع کر رہا ہے, لیکن اگر جا کے قریب سوچیں تو آپ ہو سکتا ہے ڈسکس کر کے سمجھ آئے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے حالات سے تنگ آ کے خاموش ہو کے آ کے بیٹھا ہے. اور بعض دفعہ جو انسان پریشان ہوتا ہے وہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کی باتوں کے اندر کچھ نہ کچھ پازیٹیونیس ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ اسٹرینتھ نکل آتی ہے. میرا اپنا اصول یہ ہے کہ میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیتی ہوں کہ یہ آپ نے اتنی اچھی بات مجھے بھی سکھائی ہے نا, تو اس سے اس کو ایک امپاورمنٹ کا احساس ہو جاتا ہے کہ میں ویک نہیں ہوں, اپنے کمزور لمحے میں بھی میں نے کسی دوسرے کو تھوڑی سی طاقت دی ہے یا کچھ سکھایا ہے. تو آپ کا جو کمیونیکیشن کا لیول ہے نا وہ یہاں کے بجائے یہاں ہو جاتا ہے, اینڈ اٹس بیٹر ٹو کمیونیکیٹ ایٹ دس لیول دین یو نو ٹو بالکل صحیح کہا آپ نے. سسٹر سمینہ, آپ کا جیسے سسٹر عائشہ نے بھی بتایا کہ آپ زیادہ تر کالس ڈیل بھی کر رہی ہوتی ہیں, زیادہ تر مسائل آ رہے ہوتے ہیں, آپ کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ آپ اپنا انداز ایسا رکھتی ہیں کہ جو پریشان ہو کے آپ کو کال کرے وہ تھوڑا کام ڈاؤن ہو جائے؟ کیا جملے آپ یوز کر رہی ہوتی ہیں؟ جملے تو بس جیسے نکلتے ہیں لیکن ان کی بات سنو, ان کی بات سنو اور سمجھو. جب سمجھ آ جائے گی, جب سنو گی سمجھ آ جائے گی, it'll be so much easier to deal with. کیونکہ میرے بچے ڈسیبل نہیں ہیں لیکن I've worked with them for 25 years. I've worked with them inside out. ان کے پیرنٹس کے ساتھ میں نے کام کیا. ابھی 2-3 ہفتے پہلے ایک پیرنٹ کا فون آیا, میرے پاس بریڈ نہیں ہے, دودھ نہیں ہے, وہ ان آئسولیشن. اس نے مجھ سے مانگی نہیں ہے, لیکن شام کو میں گئی ٹیسکو, میں نے اسے ٹیسکو سے فون کیا, میں نے دودھ بھی لے لیا, بریڈ بھی لے لی, اور کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ. تو وہ پیسے لے کے باہر کھڑی ہے کہ ان پر کتنے پیسے بنے. میں نے کہا تم ڈونٹ وری, جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے ہم پھر ملیں گے. It's the small things, the very small things. کوئی مانگے نہ مانگے, جتنا کر سکتے ہو وہ کرو. It's the small things which go a long way. جی بالکل. اور sometimes lavish gifts are not important. They're not important. And you know, bread is most important thing for her at that time. اور کوئی لا کے دینے والا. میرے خیال ہے لوگوں کو ریئلائز نہیں ہوا کہ کئی لوگ کتنے مجبور ہیں. جی. اور کئی خواتین ایسی بھی ہیں جو اپنے 2-3 ڈسیبل بچے کے ساتھ سنگل پیرنٹ ہیں, اور وہ گھر میں نہ انہیں چھوڑ کے کہیں جا سکتی ہیں
اور نہ ہی وہ کسی اور کو اس سیفٹی ببل میں آنے دے سکتے ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ بیسک گروسریز کا بھی جو ہے نا وہ کتنا بڑا ایشو ہے, اور پھر اس پہ اگر آپ انہیں یہ جج کرنا شروع کر دیں کہ اس نے یہ کہا ہے کہ آج تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہ کر دوں تو وہ کر دوں, تو دین دیٹ از ویری انفیئر. کسی کے آپ حالات کو سمجھنے کی تو کوشش کرو نا. بعض دفعہ اگر ہمیں ان لوگوں کے فٹ سٹیپ پہ چلنا پڑے تو ہم 2 قدم سے زیادہ نہیں چل سکتے ان کی زندگی, لیکن باہر بیٹھ کے ہم بہت بڑی ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں. جو چیزیں ہمیں سمپل لگتی ہیں کہ سب کچھ تو ہے ان کے پاس, لیکن وہ سمپل نہیں ہوتی. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. بہت شکریہ آپ دونوں کے آج کے پروگرام میں آنے کا. آئی اوپنر تھا یہ پروگرام ہمارا, اور ہوپ فلی انشاءاللہ اس کے ذریعے جو باتیں ہم نے آگے پہنچائی ہیں اس سے ایک چینج بھی آئے گا, پازیٹیو مائنڈ سیٹ بھی بنے گا, اور بہت سارے ایسے لوگ جو ان مسائل سے گزرے ہیں انہیں امید بھی ملی ہوگی. ناظرین, یہاں پر ہمارا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے, لیکن ہم نے یہ میسج یہی آپ تک پہنچایا ہے کہ اگر آپ ایسے کسی مسئلے سے گزر رہے ہیں تو امید نہ چھوڑیں, اسٹرانگ رہیں. یہ ریالٹی ہے, اس کو فیس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اگر پریشان ہیں اپنی پریشانی کو کسی کے ساتھ شیئر ضرور کر لیں, اور انشاءاللہ اللہ سے امید رکھیں کہ یہ ٹائم بھی گزر جائے گا. جس طرح رات ہوتی ہے اور پھر دن نکل آتا ہے, تو یہ وقت بھی گزرے گا اور انشاءاللہ اچھا وقت سامنے آئے گا. اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.